اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، جو کہ بڑی فضیلت والا، بڑی برکت والا اور بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے اللہ رب العزت کی رحمت عام ہو جاتی ہے اور اپنے بندوں پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہتی ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس رحمت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن کون سی ایسی چیز ہے جو پھر بھی رمضان المبارک میں بندے کو نمازیں پڑھنے سے روکتی ہے، روزہ رکھنے سے روکتی ہے؟ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، وہ چیز ہے انسان کا نفس۔ شیاطین کو تو اللہ رب العزت قید کر دیتا ہے، لیکن اپنے نفس پر آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر روزے کو ترک کر دیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر رمضان کے کسی بھی روزے کو ترک کر دے، جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے، تو یاد رہے کہ پھر وہ ساری زندگی قضا کے طور پر روزے رکھتا رہے، لیکن جو روزہ اس نے جان بوجھ کر چھوڑا ہوگا اس کے ثواب کے برابر وہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ روزے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کتنے اجر کے ساتھ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے جس کی ایک رات ایسی مبارک رات ہے جس کا اجر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ اس رات خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو اس رات کا اجر اسے 1000 مہینوں کی عبادت کے اجر سے بھی زیادہ ملے گا، لیکن بشرطے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس رات عبادت تو کرتے رہیں لیکن نماز عشاء کو ترک کر دیں اور نماز فجر کو ترک کر دیں، تو دوستو پھر اس رات جاگنے کا، عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے نماز عشاء با جماعت ادا کریں، پوری رات عبادت کریں، پھر نماز فجر با جماعت ادا کریں، تبھی آپ کو اس رات میں جاگنے کا فائدہ ہوگا۔ تو دوستو، آج جو عمل، جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ بالخصوص میرے ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے ہے جو قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں اور انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے ان کا قرض اتر جائے، یا پھر جو رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، رزق کی تنگ دستی ہے، یا پھر جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، ادھر سے مال آتا ہے، ادھر مال خرچ ہو جاتا ہے، ان کے پاس کوئی بچت نہیں رہتی، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو میرے بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں، میری بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اس عمل کو یا تو آپ سحری کے وقت پڑھیں یا پھر افطاری سے تھوڑی دیر پہلے پڑھیں، کیونکہ یہ ایسے مبارک اوقات ہیں جن اوقات میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو بہت جلد قبول کرتا ہے، بندے کی دعا کو سنتا ہے اور بندے کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، رمضان المبارک کے مہینے میں جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، آج اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو آج سے ہی آپ یہ عمل شروع کر لیں۔ 2 دن بعد، 5 دن بعد یا 10 دن بعد بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو بھی آپ اس عمل کو شروع
کر سکتے ہیں۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ، یہ عمل اللہ رب العزت کے دو ناموں کا عمل ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور دوسرا اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سحری کے وقت یا پھر افطاری کے وقت، پہلے بتا چکا ہوں کہ عمل کو آپ سحری کے وقت بھی کر سکتے ہیں اور افطاری کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر چاہیں تو ان دونوں اوقات میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں، اگر چاہیں تو ان دونوں اوقات میں سے کسی ایک وقت میں ضرور یہ عمل کریں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن دوستو کوشش کیا کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درود پاک کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ دو نام، یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا لطیف، ان دو ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے اللہ رب العزت کے ان دو ناموں کی پڑھنی ہے۔ دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، یا اللہ یا لطیف یہ ایک ہو گیا، یا اللہ یا لطیف یہ دو ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان دو ناموں کو پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا مانگنی ہے کہ یا میرے پروردگار، میں قرض کی دلدل میں ڈوب چکا ہوں، اے میرے مالک تو میرے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے۔ اگر رزق کی تنگ دستی ہے تو اس کے لیے دعا مانگے کہ یا میرے مالک، میرے گھر سے رزق کی تنگ دستی کو دور فرما دے اور اپنے غیبی خزانوں سے عطا کر۔ اگر مال و دولت بہت زیادہ ہے لیکن وہ آپ کے پاس نہیں ٹھہرتا تو آپ مال و دولت میں خیر و برکت کی دعا مانگیں کہ یا میرے مالک، میرے مال و دولت میں خیر و برکت عطا فرما دے۔ جب اللہ رب العزت آپ کے مال و دولت میں خیر و برکت عطا فرما دے گا تو پھر وہ مال کبھی بھی آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ اس عمل کو آپ یا تو سحری کے وقت کریں یا پھر افطاری کے وقت کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان دونوں اوقات میں اس وظیفے کو پڑھیں تو آپ ان دونوں اوقات میں بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ سحری کے وقت بھی ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کی پڑھ لیا کریں، اور افطاری کے وقت بھی آپ اللہ رب العزت کے ان دو ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ جب آپ اس عمل کو خشوع و خضوع کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ ان کے فوائد سے بھی ضرور مستفید ہوں گے۔ رمضان المبارک کے جتنے دن بھی آپ کو ملتے ہیں ان تمام دنوں میں اس عمل کو ضرور کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، جو رزق کی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، جو مال آنے کی وجہ سے بھی پریشان ہیں کہ مال ان کے پاس رکتا نہیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔